السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں اس کی، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 72 نمبر ہے اور قرآن کے اندر اس کا 14 نمبر ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آغاز اس کا مکی سورہ کا حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد جب بھی آغاز ہوتا ہے کسی بھی سورہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی بہت اہم بات بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو آگے اگلی آیت میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عالیشان کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ کیوں اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزلناہ، نازل کی ہم نے آپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ اس لیے اتارا ہے، اس لیے ہماری طرف نازل کیا ہے، تاکہ ہم اس قرآن سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، اور ہم اس قرآن سے ہدایت کو حاصل کریں اور اندھیروں سے روشنی کی طرف، اس اجالے کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سورہ حدید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 257 کے اندر، کہ اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی، جب بھی آپ کسی سے دوستی رکھتے ہیں، تو وہ کبھی بھی انسان کو اندھیروں میں نہیں رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ تو یاد رکھیے، پھر یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن صرف مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم زندہ لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ہم زندہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی کو نور میں ڈال سکیں۔ مرنے والا تو ایک اندھیری قبر کے اندر چلا گیا، وہ اپنے ساتھ اپنے سارے کے سارے اعمال لے کر سمیٹ کر چلا گیا، لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس قرآن پر عمل کرنا اور اس کو سیکھنا ان کے لیے بہت لازم ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو دلوں کو صبر نہیں آئے گا، دلوں کو سکون نہیں آئے گا، اور ذہن ایک عجیب سے پریشانی میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ کون سا صراط، وہ کون سا راستہ ہے؟ زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف کا راستہ ہے یہ، الہ طرف ہے، یہ راستہ طرف جاتا ہے کس کے؟ اس عزیز اور حمید ذات کی طرف، یعنی زبردست اور تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یعنی پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ اگر اس کی مشیت نہ ہو، اس کی رضا نہ ہو، تو کتنے ہی پیغمبر کیوں نہ آ جائیں، کتنے ہی لوگ بس نصیحت کیوں نہ کر لیں، انسان ہدایت کے راستے کو کبھی اختیار نہیں کرتا اور کبھی ہدایت پر نہیں آتا، جس کی ہم لوگوں نے بہت ساری مثالیں انبیاء کرام میں بھی موجود ہیں۔ انبیاء کرام کی اپنی اولاد بھی، کچھ انبیاء کرام کی نہیں آئی ہدایت پر، اور ہم نے دیکھا کہ بہت ہی عزیز ترین لوگ، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا۔ حتیٰ کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے سب سے زیادہ سپورٹر ابو طالب، جو ان کی چچا، جنہوں نے ان کی ہر جگہ پر ان کی مدد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے، حالانکہ ان کا دل جانتا تھا کہ یہ صحیح ہے، درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد، وہ ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے بہت کوشش کی اپنے والد کے لیے کہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ نہیں لے کر آئے۔ اسی طرح سے اگر نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا بیٹا ایمان نہیں لے کر آیا۔ اگر حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے استقامت بھی مانگیے کہ رب کائنات تو ہمیں استقامت بھی عطا کرنا۔ تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس اللہ کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جو کچھ بھی ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے سخت ترین ہلاکت کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، ان سب کے لیے شدید عذاب کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یستحبون محبت رکھتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، علی الآخرۃ آخرت پر، وہ اس سے محبت کرتے ہیں کس پر؟ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں، قرآن میں، احادیث میں کوئی ٹیڑھ پن ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی ایسا رستہ ملے کہ وہ لوگوں کو خود تو اللہ کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے بیزار ہیں ہی، لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیمات سے بیزار کر دیں اور بدزن کر دیں، اور وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دین میں شامل کر لیں۔ کہ لوگ خود بھی روکتے ہیں صحیح رستے پر آنے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، اب وہاں سے ان کا واپس آنا پلٹنا ممکن نہیں لگتا، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنی خرابیاں موجود ہو چکی ہیں، اتنی خرابیاں آ گئی ہیں کہ وہ اب پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیا، راستہ بہت دور نکل گیا، اتنا دور نکل گیا، پاؤں میں بوجھل ہو گئے اور واپسی کا رستہ ہی نہیں دکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیروں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ قرآن اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے، وہ راستہ طے کر کے نکل گئے اور پیچھے کا سارا رستہ اندھیرا ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو پیچھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ رستہ واپس پلٹنے کا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے گہرے الفاظ یوز کیے، ضلال بعید، دور کی گمراہی ہے، پچھلا رستہ سارا اندھیرا چھوڑ آئے، واپس پلٹ کر دیکھیں تو کیسے جائیں؟ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا، بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی زبان کی طرف، زبان کے ساتھ بھیجا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان لوگوں کو بیان کر دیں، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان کو انہی کی زبان میں اس لیے ان کو کتابیں دیں تاکہ ان کتابوں سے وہ ہدایت حاصل کریں اور تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ابھی ہدایت پر لوگ تھے نہیں، ابھی کوئی ایک گروہ، ایک گروپ تھا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، ابھی کسی کے پاس وہ علم تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک گروپ بنانا تھا جن کے پاس وہ علم آ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ایک گروپ کی تربیت کر دیں اور پھر وہ گروپ لوگوں کو، باقی لوگوں کو بھی جا کے تربیت کر سکے دین کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو کے اوپر کوئی رسول بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کے لیے، اس گروپ کی ہی اصلاح کے لیے اسی کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو۔ آج جیسے ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہمیں دقت ہوتی ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے رسول کو ان کی زبانوں میں بھیجا، اس لیے کہ وہ قوم اس زبان کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے رستے پر نکل آئے، تو ہمارے لیے اس عربی کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟
اس لیے کہ اس کے بغیر ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو، اس کی گہرائیت کو نہیں سمجھ پا سکتے ہمارے لیے۔ اس لیے اب قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی کو سیکھنا لازم ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ ایک گروپ بنا دیا جو ہمارے تک قرآن کو لے کر آیا اور جس نے ہمیں سکھا دیا۔ اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہم صرف پڑھنا ہی کافی ہے، ہمیں کچھ کچھ معلومات ہیں اور ساری معلومات نہ بھی ہوئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عربی سیکھنا کتنا ضروری ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجے انہی کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجے، اور ہم نے ان کو وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کو ہدایت کی طرف لے کر آتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو بڑا خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ رب کائنات ہمیں بھٹکا نہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت زبردست اور غالب حکمت والا ہے، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری ہدایت پر آنا نہ آنا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں اپنی جان کو خود بچانا ہے۔ ہم سب غلام ہیں اور غلام کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال کے لے آؤ، یعنی جس طرح اے محمد ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی طرف لے آئیں، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں کفر سے نکال کر، جہالت سے نکال کر، ان تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں۔ یہ وہ معجزات آیات وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ یہ وہ 9 معجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاؤ، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے، جن کو ہم نے بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات تھے، ان کو من و سلوہ بھی دیا، بادلوں کا سایہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت بھی دی، اس کے باوجود وہ ان سب انعامات سے پھر گئے۔ اور صبر اور شکر کرنے کی 2 بڑی خوبیاں بھی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری بات انسان کے لیے کیا ہے؟ صبار ہونا، صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس بھی کام کا فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو بھی یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی معاملوں میں انسان کے لیے بھلائی رکھی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں وہ سارے احسانات جو اللہ نے ان پر کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، بڑا برا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ کسی کی اولاد نرینہ، سالوں بعد اللہ نے بیٹا دیا اور اس بیٹے کو ذبح کر دیا، اور جو بیٹے زندہ بچ جاتے تھے وہ اس کو قارون کے حوالے کر دیتے تھے۔ قارون ان کو غلام بنا کر بچپن سے ہی
کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا، سارا دن صحرا میں ان سے مزدوریاں کروائی جاتی تھی، اور ان کو کھانے کے لیے اتنا لاغر کر دیا جاتا تھا کہ صرف اتنا دیا جاتا تھا کہ وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن جاتے تھے، اور وہ اتنی طاقت نہ رکھ سکتے تھے کہ وہ کسی سے لڑ جھگڑ سکیں۔ 1 سال ذبح کر دیتے، 1 سال زندہ چھوڑتے، زندہ اس لیے بھی چھوڑتے کہ ان کے کام کون کرتا اگر وہ سارے ہی لڑکوں کو مار دیتے۔ اور مردوں کو بھی انہوں نے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا ہوتا تھا کہ وہ اتنے لاغر رہیں کہ وہ اپنی بیوی سے ایسے سیکشل ریلیشن شپس کم سے کم ہی بنائیں، تاکہ ان کے بچے نہ ہی ہوں، کم ہی، اگر ہوں بھی تو بہت ہی کم ہوں، اگر ہو جاتے تو ان کو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے عذاب سے آل فرعون کو اللہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔